السلام علیکم۔ ہمارے چینل کراچی کی آواز میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع نکاح سے طلاق تک کا سفر، جو کہ انتہائی اہم اور حساس ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافے اور میاں بیوی میں بڑھتے ناچاکیوں کے واقعات کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ لفظ طلاق کبھی معاشرے میں سب سے زیادہ معیوب سمجھے جانے والا عمل تھا، اور شاید پچھلے وقتوں میں خاندان یا محلے میں کوئی گھر یا فیملی ایسی ہوتی تھی کہ جہاں شیطان کو خوش کرنے والے اس عمل کی کوئی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ سمجھے جانے والے اس لفظ کو پرانے وقتوں کی خواتین تو منہ پر لانے سے بھی منع کیا کرتی تھی، اور کبھی خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی یا کسی بات پر جھگڑا یا اختلافات ہو بھی جاتے تھے تو خاندان کے بڑے علیحدگی یا طلاق تو بہت دور کی بات ہے، لڑکی کو گھر چھوڑ کر ماں باپ کے گھر آنے تک سے روک دیتے تھے۔ وہ جو عموماً آج کی نئی نسل کو جو یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے کے ماں باپ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ بات نصیحت اور تاکید کے طور پر کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر سے جب بھی آؤ تو شوہر کے ساتھ آنا، کبھی ناراض ہو کر یا لڑ جھگڑ کر اس گھر میں یہ سوچ کر مت آنا کہ ماں باپ اس عمل پر خوش ہوں گے۔ یہی وہ روایات تھی کہ جس نے بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آباد رکھا ہوا تھا، جبکہ آج بچیوں کو ماؤں کی جانب سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اگر شوہر پریشان کرے یا ظلم و زیادتی کرے تو اسے چھوڑ کر آ جانا۔ یہ روش اور تربیت جو آج ماؤں کی جانب سے پاکستانی ڈرامے دیکھ کر اختیار کی جا رہی ہے، اس نے طلاق کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ کر دیا۔ بے روزگاری، پریشانی میں اپنے شوہر کا سہارا بننے والی، اپنے بچوں کو حوصلہ دینے والی بیٹی کو ماؤں نے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ ازدواجی مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی الجھنوں سے بھی دوچار ہو رہی ہیں۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج وہ بڑے جو کبھی اپنے بچوں کو ان مسائل اور الجھنوں سے نکالنے کے لیے اپنے کردار ادا کیا کرتے تھے، وہ بھی تماشائیوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی دوسرے کے گھر کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ شیطان سے زیادہ شاید عزیز رشتہ دار دوسروں کے گھروں کے ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہیں، اور شاید انہی منفی سوچوں اور رویوں کی وجہ سے آج ہر دوسرے گھر میں بے برکتی اور نحوستوں کا ڈیرا ہے۔ نہ بڑے اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی چھوٹے بڑوں کو وہ عزت اور مقام دینے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اسی کشمکش، ضد اور انا کی جنگ میں سوائے شکست کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ گھر ٹوٹتے جا رہے ہیں، بچے ماں باپ کی ہٹ درمی کے ہاتھوں ذہنی اور جسمانی طور پر تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان نفسیاتی مسائل کے سبب مستقبل میں کتنے تباہ کن اثرات نکلیں گے، شاید اس پر کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ میری ان والدین سے اور خصوصاً ان ماؤں سے جو اپنی بچیوں کو شادی کے بعد الگ ہونے اور شوہر کو کنٹرول کرنے کے آزمودہ نسخے اور وظیفے بتا رہی ہیں، وہ جانے انجانے اس آگ سے کھیل رہی ہیں کہ جس کی تپش سے وہ خود بھی نہیں بچ پائیں گی۔ تو لہٰذا بیٹیوں کو رخصت کرنے کے بعد ان کے اچھے نصیب کی دعا کریں۔ مستقبل کے فیصلے جس پر اللہ کا اختیار ہے اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ شادی کے بعد میاں بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اگر دکھ، تکلیف، پریشانی اور بے روزگاری میں بیوی شوہر کو تنہا چھوڑ دے گی تو یقیناً وہ اللہ کے احکام کی تو نفی کرے گی، اپنے شوہر کے دل اور نظروں سے بھی گر جائے گی۔ اور یاد رکھیے، انسان ٹھوکر کھا کر تو سنبھل سکتا ہے، لیکن ایک بار دل سے اتر جائے یا نظر سے گر جائے تو پھر زندگی بھر وہ کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بیٹیوں کو خاندان جوڑنے، بڑوں کا احترام کرنے اور اپنے شوہر کی مشکلات کو کم کرنے میں اس کا ساتھ دینے کی تلقین کریں۔ یقین جانیے، آپ کی یہ تربیت آپ کے ہی بچوں کو نہیں، آپ کے بچوں کی بھی مضبوط اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ثابت ہوگی۔ اور میں ان بیٹیوں اور بہنوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ شادی کے بعد آپ کا سب سے مضبوط صاحبان آپ کے شوہر کا گھر ہے۔ اگر کسی کے بھی کہنے سننے کی وجہ سے
اسے کمزور کریں گی تو دنیا کا کوئی گھر تمہارے لیے محفوظ پناہ گاہ ثابت نہیں ہوگا، چاہے وہ ماں باپ کا گھر ہو یا بھائی کا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے، پھول شاخ سے جڑ کر تو تازہ اور خوشبودار رہتا ہے، ٹوٹنے کے بعد یا تو پیروں تلے مسل دیا جاتا ہے یا کتابوں میں یاد کے طور پر سجا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اقبال کے اس مصرے کی مانند کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے مزداق، خود کو درخت یا شجر سے جدا مت کریں، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن بہار ضرور آئے گی اور سارا گلشن ہرا بھرا کر دے گی۔